الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ تامین ابدا. جس سورہ مبارکہ کا درس چل رہا ہے اس کا نام ہے سورہ انبیاء. 70ویں پارے کی یہ پہلی صورت ہے. اس صورت کا نام انبیاء کیوں پڑا یا کیوں رکھا گیا میں شروع صورت میں بتا چکا ہوں. اس میں تقریباً 14 پیغمبروں کا ذکر اور بیان ہے. ان کے کچھ کسی کے مختصر کسی کے کچھ تفصیلی حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ہم نے بتایا پہلے بھی کئی مرتبہ کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر بار بار ریپیٹ کیا، تکرار ہے. تو ایسے تو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کسی چیز کو بار بار ذکر کرنا، لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ذکر کیا جائے کسی چیز کو بار بار تو وہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں بلکہ عین بلاغت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں پر بھی کسی بیان کی تکرار ہے تو ہر جگہ پر کسی نہ کسی حکمت یا کسی نئے فائدے کی بنیاد پر ہے. بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک ایک حدیث کو 10 جگہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ پر عنوان ٹاپک موضوع علیحدہ ہے. وہ تو رسول اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ایک ایک جملے میں ایک ایک کلمے میں 10 موضوع اور 10 چیزیں اس میں موجود ہیں. اچھا، یہ صورت بھی مکی ہے. مکی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی. مکی زندگی پوری اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی جو 13 سالہ تبلیغی سعی اور کوشش، وہ ساری آپ نے قریش اور مکے کے آس پاس جو قبائل تھے اس بات میں صرف کی کہ یہ موحد توحید اور آخرت کے اقراری ہو جائیں. مکے والے یا آس پاس قبائل کے جو لوگ تھے مشرک، وہ کسی طرح سے ایک خدا ماننے کو تیار نہیں. وہ ایک خدا ایک کائنات نہیں چلا سکتا ہے. دوسرے وہ آخرت کو کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے. تو اب تک جن آیات میں ذکر تھا وہ توحید کا بھی تھا اور آخرت کا بہت زور دے کے. جب آخری آیت جس کا بیان ہو چکا ہے جس میں عقیدہ میزان عدل، میزان صراط، میزان قیامت خود ایک بہت ہولناک چیز ہے. قیامت سے خود قیامت کے نام سے دل ہل جاتے ہیں. لیکن قیامت میں 3 مقام، ایک صراط ایک میزان، یہ دونوں بڑے ہولناک ہیں. اور تیسرا مقام ہے حوض کوثر. میزان کے سلسلے میں کہ میزان حق ہے، یعنی اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ماننا حق ہے، رسول اللہ کا ماننا حق ہے،
اسی طرح سے میزان کا عقیدہ بھی حق ہے، یعنی اللہ کا منکر اسلام سے خارج، آخرت کا منکر اسلام سے خارج، میزان کا منکر اسلام سے خارج، صراط کا منکر اسلام سے خارج۔ اللہ حق، النبی حق، القرآن حق، المیزان حق، الصراط حق، الکوثر حق، یہ سب عقیدے کے، یہ ساری باتیں عقیدے کی ہیں۔ یہاں پر جیسے میزان، تو اسلام میں بھی بہت سے اسکالر گمراہ کن ہوئے ہیں، تو قرآن کی بہت سی آیتوں کو انہوں نے ٹیڑھی بڑی تعویل کی ہے۔ میزان یہی جو ہمارے یہاں عرف میں میزان ترازو، اسی طرح کی ترازو ہوگی، تو یہ میزان کا عقیدہ بھی حق ہے۔ دسیوں حدیثوں سے عقیدہ ثابت، قرآن سے تو ثابت ہے ہی، دسیوں حدیثوں سے، امام بہقی نے، امام حاکم نے، طبری نے، بہت سے محدثین نے، ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، سیدہ صدیقہ سے حدیث مروی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ صحابہ نے عرض کی حضور قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا یا تو میزان پہ ملوں گا، یا صراط پہ ملوں گا، یا حوض کوثر پہ ملوں گا۔ یہ دو بڑے خطرناک مقام، یا تو میزان پہ اپنے غلاموں کے وزن کو صحیح کرانے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوں گے، یا صراط پل صراط سے آسانی سے گزارنے کے لیے غلاموں کے لیے جد و جہد، باہیں سمیٹے ہوئے۔ یہ آدمی جب بہت زیادہ باہیں سمیٹ کے ادھر یوں، حدیث میں یوں سمیٹ کے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے مراد پل صراط۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ تو یہ میزان صراط، تو ان حدیثوں سے ثابت ہے میزان حق ہے۔ میزان کا عقیدہ قائم کرنا، اس پہ قائم رہنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو اس عقیدے کا منکر ہو جائے گا ایمان اس کا جاتا رہے گا۔ صراط حق ہے، میزان حق ہے، حساب حق ہے۔ حساب میزان اعمال، ایک اور میزان اعمال کا ہوگا، ایمان اور کفر نہیں تولا جائے گا۔ اور کرنا ہم نے گزشتہ تھوڑا اشارہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے لیے کوئی ترازو خدا نے بنائی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسی نیکی ہے، اس کے لیے ترازو کائنات میں بنائی نہیں گئی ہے۔ اور کفر بھی اتنی بڑی گندگی ہے، حساب ایمان و کفر کا بھی ہوگا، لیکن میزان جو ہوگا وہ صرف اعمال کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ ایمان و کفر نہیں تولے جائیں گے، اتنی بڑی گندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی نیکی، اتنی بلندار ہے کہ اس کو خدا تولے گا ہی نہیں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ، اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے دے گا۔ تو یہ یہاں تک وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ یہاں تک میزان کے عقائد سے متعلق آیت مبارکہ تھی۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے پھر انہیں تنبیہ ہے، چونکہ مشرکین مکہ اس سلسلے میں جو مشورے لیتے تھے، جو آپ کی تحریک اور آپ کے مشن کے خلاف جو چیز، چونکہ وہ ان پڑھ تھے، کتابیں تو ایسے تو تھے نہیں، تو وہ یہودیوں سے مشورے لیتے تھے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ چند پیغمبروں کا ذکر فرما رہا کہ دیکھو
تم میرے حبیب کی جس دعوت کو یا جس توحید اور قیامت اور میزان اور صراط اور حساب و کتاب کے عقیدے کو عجوبہ سمجھ رہے ہو، یہ عجوبہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں لائے ہیں۔ محمد آدم سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں سب نے یہی عقیدہ پیش کیا ہے۔ یہ بتانا مطلب موسیٰ کا بھی، چونکہ یہودی توریت کے مدعی تھے، تو پوچھو اس میں بھی یہی عقیدے ملیں گے جس کی دعوت میرے حبیب دے رہے ہیں۔ اب سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم اللہ کی، قسم میری، قسم اللہ کی، ہم نے موسیٰ کو بالرسالت اور ہارون کو بالتبع فرقان دی۔ فرقان، فرقان کا مطلب جانیے، فرقان سمجھاتے ہیں، الفرقان ما یفرق بین الحق والباطل، ما یفرق بین الحلال والحرام، اشیاء اور اشخاص کے بیچ فرق کرنا، غور کرنا، اشیاء چیزوں کے بیچ فرق کرنا، صحیح اور غلط، مفید اور مضر، یا اشخاص انسانوں کے بیچ فرق کرنا۔ الفرق بین الاشیاء والاشخاص لا یکون الا بتدقیق النظر، تدقیق النظر، چیزوں کے بیچ فرق، جیسے مولی اور گاجر میں کیا فرق ہے، شلجم اور ٹنڈے میں کیا فرق ہے، دیکھنے میں بظاہر پتے، مولی بھی زمین میں ہی اس کا وہ، اور گاجر بھی زمین میں ہی، سفید اور لال کا فرق ہے، لیکن خواص، مولی کے خواص علیحدہ ہے، گاجر کے خواص علیحدہ ہے، شلجم کے خاص پتے بظاہر شلجم کے اور اس کے ملتے جلتے ہیں، لیکن شلجم کے خواص علیحدہ ہیں اور چقندر کے خواص علیحدہ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی تو فرق نہیں کر پائے گا۔ جس نے نباتات پر ریسرچ کی ہوگی، تدقیق، ایک تحقیق لفظ آتا ہے، ایک محقق ہوتا ہے، ایک مدقق ہوتا ہے، جو ماسٹر بن جاتا، ماسٹرز کے بعد پھر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹریٹ، تو وہ کہلاتا ہے محقق۔ اور اس کے اوپر ایک اور ہے اسلامیات میں، پتہ نہیں ماڈرن ڈگریوں میں پی ایچ ڈی کے اوپر کوئی ہے نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک اور ہے، مدقق ہوتا ہے۔ تو یہاں تدقیق فرمایا جائے، تدقیق۔ اسلامیات میں محقق اور محقق اوپر ایک کہلاتا مدقق۔ تو کہتے الفرق بین الاشیاء والاشخاص لا یکون الا بتدقیق النظر۔ ایک بہت بڑے بزرگ قرآن کے مفسر بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، جن کا مدار بمبئی میں ماہم میں ہے۔ انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ تو اس مقام پہ حضرت فرماتے ہیں چیزوں کے بیچ فرق، امتیاز، کس میں کتنے فوائد ہیں، کس میں کتنے ضرر ہیں، کس طرح سے اسے لیے استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے، اس طرح سے استعمال کیا تو ضرر ہے۔ تو فرماتے ہیں چیزوں کے بیچ، اشیاء کے مابین، اشخاص، لوگوں کے مابین فرق و امتیاز تدقیق نظر، بڑی باریک نظری سے ہو سکتا ہے، چلتے چلتے، اڑتے اڑتے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ لَا يُدْرَكُ بِالنَّظْرِ، لیکن کبھی کبھی بہت ریسرچ اور تحقیق کے بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ سنیے اب یہاں پر دنیا کے جتنے ادارے ہیں، تجربہ گاہیں ہیں، انگریزی میں لیبورٹری بولتے، کیا بولتے، تجربہ گاہیں ہیں،
ان میں جو بھی تحقیق ہو رہی ہے وہ تدقیق نظر سے ہو رہی ہے، صاحب کشف نہیں ہے وہاں، صاحب وحی نہیں ہے وہاں۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی لا یدرکو، تدقیق نظر، باریکی نظر، مکمل دل و دماغ لگانے سے بھی فرق نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر دوسرا راستہ ہے کشف، کشف سے انسان عبادت و ریاضت مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کشف قوت عطا کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بتا دیتا ہے اس میں یہ ہے، یہ ایسے۔ اور ایک طریقہ اور ہے، وہ ہے وحی جو انبیاء کے ساتھ صاحب وحی، جس پر وحی آتی ہے، چونکہ جو صاحب وحی ہوتا ہے وہ اس عالم کی باتیں بھی بتاتا ہے، اور جو عالم یہاں نہیں ہے، جو باتیں ابھی نہیں ہیں، عالم غیب کی بھی بتاتا ہے، عالم ملکوت کی بھی بتاتا ہے۔ تو الفرق بین الاشیاء والاشخاص، تین طریقے ہیں چیزوں کے صحیح اور غلط، ان کے مابین امتیاز اور فرق کرنے کے تین طریقے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، فرقان، فرقان، قرآن بھی فرقان ہے، قرآن بھی کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا جب کوئی مومن بندہ، غور کرنا، قرآن فرقان، توریت فرقان، یہ کتابیں فرقان ہے، فرقان، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کرم خاص ہے، جب کوئی بندہ، مومن بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فرقان کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ یہ فرقان کا معنی ہے۔ وَالضِّيَاءَ، دیان، دیان، اور ضیا، ضیا عطا فرمائی، ضیا، ضیا سے مراد یہاں پر ہے وحی اور کشف کے انوار، ضیا، وحی اور کشف کے جو انوار، وحی کے ذریعے سے جو چیزیں نبی پر کھلتی ہیں، وہ روشنیاں، وہ انوار، وہ سب ضیا ہے۔ یا کشف سے وَذِكْرَا، اور ذکرہ، 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 اور یہ ذکر ہے، یعنی نصیحت نامہ ہے، پند نامہ ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ سب صفات توریت میں بھی تھیں، اور اس کے بعد آگے فرماتا ہے اور یہ قرآن جسے تم بھاگ رہے ہو، جسے تم بھاگ رہے ہو، کس کے لیے؟ الذین یخشون ربہم، آیا تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہی حاصل کریں گے، اس سے انتفاع اور منافع اس سے وہی حاصل کریں گے جو متقی ہیں، الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے مومن اور غیر مومن فرق ہونی ہے۔ غیر مومن جو ہوتا ہے وہ مشاہدے کو جو دیکھیں گے وہ اسی کو مانیں گے، جو دیکھ نہیں رہے اسے مانیں گے نہیں۔ یہی حالت ان کا تھا، یہی حال ان کا تھا مکے کی قریش کا اور مشرکین کا۔ یہ تو اندیکھی باتوں کو، ذکرا للمتقین الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بن دیکھے جو خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ دو لفظ آئے، ایک متقینہ یہ تقوی سے بنا ہے، یخشونہ یہ خشیت سے بنا ہے۔ اصل میں عربی میں تین لفظ آتے ہیں، ایک خوف، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور تقوی آتا ہے قرآن تقریبی، اور خشیت بھی لفظ ہے۔ دیکھیے عربی زبان کا کمال یہی تو ہے نا، اس کمال سے تقریباً جہاں تک میری معلومات ہے دنیا کی جتنی زبانیں ہیں وہ سب خالی اس خوبی سے۔ خوف مانے بھی ڈر، تقوی مانے بھی ڈر، اور خشیت مانے بھی ڈر، حالانکہ تینوں علیہ۔ خوف مطلق ڈر کو کہتے ہیں، خوف مطلق ڈر میں کسی، اور
خشیت کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں ڈرنے والے کے اندر مخشا کی تعظیم ہو، جس سے ڈر رہا ہو اس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہو۔ جیسے ایک آدمی ڈر رہا ہے کسی سے، لیکن وہ دل میں ہے دلیل، وہ دل میں ایسے حالات آتے، لیکن مخشا خشیت اس خوف اس ڈر کو کہتے ہیں کہ جس کا ڈر ہے اس کی عظمت کا ڈنکا، اس کی عزت و بزرگی دل میں بیٹھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں علماء کی تعریف یہ کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صحیح خوف خدا کا انہی کو ہے جو کتاب و سنت کے عالم ہیں، اور عالم بھی وہی ہے جس کے دل میں خدا کی عظمت ہو۔ علم ہے خدا کی عظمت نہیں تو عالم نہیں۔ علم کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن خدا کی عظمت اس کا قلب مرعوب نہیں ہے، خدا کے نام سے لرزتا کانپتا نہیں ہے، اللہ سے اس کا دل لرزتا نہیں، اللہ سے کانپ جائے تو علم ہے، لیکن اسے شریعت کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جائے۔ چونکہ علماء کتاب و سنت کے عالموں ہی کو خدا کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی معلوم ہوتی ہے، اس کا جلال و حیبت، اس کے جلال و حیبت کا علم علماء ہی کو ہوتا ہے۔ اور تقوی دوسرا لفظ ہے، دونوں لفظ ہیں، ایک متقی اسم فاعل کا صیغہ ہے، یکشونا فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اب تقوی کہتے ہیں اس ڈر کو جس ڈر کے ساتھ طاعت و بندگی ہو، جس ڈر کے ساتھ طاعت و بندگی ہو، خالی زبان سے کہہ رہا میں ڈرتا ہوں اور طاعت و بندگی فرما برداری نہیں تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی دو تعریفیں ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں سن لیجیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی کا مقام کیا ہے، کہ اولیاء اللہ کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان والے۔ اتنے سیوں میں دیکھو کوئی ولی نہیں ملے گا، کہیں دکھاؤ، غیر مقلدوں میں کوئی ولی نہیں ملے گا، چونکہ ایمان ہی کھو بیٹھے۔ اور پھر اگلا ہے جملہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی شعار ہو۔ تو تقوی کہتے ہیں اس خوف کو جس میں طاعت و فرما برداری ہو۔ دونوں چیزیں یہاں پر آئیں۔ تو قرآن سے فرقان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو طاعت و بندگی کرتے ہیں اور خدا کی عظمت سے ڈرتے ہیں، حیبت و جلال ان کے دلوں میں، اور بن دیکھے بلا مشاہدے غائب ہیں، غیر مشاہد لہم، انہیں مشاہدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگلا جملہ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، بن دیکھے، اور امور غیبیہ میں سے قیامت بھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے قیامت کو، دیکھا نہیں ہے قیامت کو۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ساعت مانے عربی میں گھڑی کے آتے ہیں، ٹائم کے آتے ہیں۔ ساعت عربی میں کہتے ہیں ساعت ٹائم کے، اور ساعت میں اچانک وقت آ جانا کسی چیز کا۔ تو قیامت بھی
ساعت تو ایک وقت کے حصوں میں سے حصے کا نام ہے. وقت کو جو علوم ریاضیہ کے ماہرین ہیں انہوں نے وقت کو تقسیم کیا ہے سال پر، مہینے پر، اور ہفتے پر، اور دن پر، اور پھر گھنٹے پر، اور پھر منٹ پر، اور پھر سیکنڈ پر. تو ایسے ہی ساعت جو ہے وہ وقت کے اجزاء میں یا وقت کے حصوں میں سے حصے کا نام ہے. تو قیامت چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے، یہ وقت کا حصہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، قیامت بھی چھپی ہوئی چیز ہے. اور سعی یسی کے معنی دوڑنے کے بھی آتے ہیں، اور لوگ سعی یسی کے معنی دوڑنے کے لیے کوشش. قیامت دوڑتی چلی آ رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، دوڑتی چلی آ رہی، چلی آ رہی قیامت. بہت سے لوگ غافل، ارے یار ابھی قیامت کو یہ بھی رکھی ہے، ارے وہ دوڑ رہی ہے، آ رہی ہے. جس دنیا میں تم پھنسے ہو وہ دنیا جا رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. بے شک اللہ. دنیا جا رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. سورت کا معنی. اور یہ قیامت کو ساعت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قیامت میں حساب بے صورت پلک جھپکتے ہو جائے گا حساب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ پلک جھپکتے سب کا حساب چکا دے گا. یہ جگہ فرماتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. وہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ارے انہیں پتہ نہیں ہے، وہ دیکھیں گے وہ دن کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر کہیں گے ارے دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ہم تھوڑا ہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. یہ اور فرماتا ہے وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ. یاد کرو وہ دن جس دن کی قیامت قائم ہوگی، مجرموں کو بانٹ دیا جائے گا. تو جو متقی ہیں، جن کے دل میں خشیت ہے، مشفقون کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، وہ توریت کی بات تھی اور یہ ذکر مبارک ہے. حالات اشارہ قرآن. ہم نے موسیٰ کو توریت دی جس کی تبلیغ بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے بعد میں کری، جتنے بھی پیغمبر آئے. وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ قرآن کریم ذکر مبارک، قرآن کا وصف بیان کر، ذکر مبارک. کثیر الفوائد، کثیر الخیر، کثیر النفع، ما یتبرک بہ. مبارک کہتے ہیں جس میں بہت نفع ہو، بہت فائدے ہو، بہت خیر ہو، جس میں خیر کثیر ہو، نفع کثیر ہو، فوائد کثیرہ ہوں. ما یتبرک بہ، جس سے برکت حاصل کی جائے. اسی لیے خوش عقیدہ لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں. غیر مقلد اس کے بھی منکر ہیں. قرآن غیر مقلد اس کے منکر ہے. یہ کیا قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی ہے. اسی لیے قبروں پر پڑھواتے ہیں، انتقال شدہ لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے. کثیر الخیر ہے، کثیر النفع ہے، ما یتبرک بہ، جس سے برکت حاصل کی جائے. بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان لے لیتا ہے تو اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جو صاحب کشف ہیں یا نظر دقیق، راتوں کو نظر دقیق سے مطالعہ کرتے ہیں. غور کریے، صاحب وحی پر تو قرآن آیا ہی ہے، لیکن جو صاحب الہام ہیں، صاحب کشف ہیں، صاحب نظر ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے فوائد ہیں، کتنی برکت ہے، کتنے منافع ہیں، خیر کثیر میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ان کو حاصل ہیں، سب کو نہیں۔ وہ لوہے دل الف با تا نہ خانے، وہ لوہے دل الف با تا نہ خانے، ز قرآن دس کردنے کہ توانے۔ اور یہ اور کریے یہاں پر، یہ اللہ والا کی وہ لوہے دل الف با تا نہ خانے، و ز قرآن درس کردنے کہ توانے۔ کہتے کسی صاحب دل کے پاس جا کر پہلے الف با تا پڑھو۔ قرآن سے فوائد کثیرہ، منافع کثیرہ، قرآن میں، دریائے قرآن میں غوطہ لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکالنے والے کب بنو گے؟ تو کہتے بلوہے دل الف با تا نہ خانے، کہتے کسی صاحب دل کی صحبت میں رہ کر الف با تا پڑھیے، جب تک یہ نہیں کرو گے قرآن کے درس کے قابل نہیں ہو سکتے ہو۔ بزے درس قرآن کردنے کہ توانے۔ افسوس، صد افسوس، برا ہو تعصب اور عصبیت کا۔ افسوس، صد افسوس، افسوس، صد افسوس، برا ہو تعصب اور عصبیت کا، مسلک پرستی یا تنظیم بندی کا برا ہو۔ افسوس، صد افسوس۔ آگے نہیں کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے۔ افسوس، صد افسوس، مسلک پرستی کا۔ ہم نے سنا ہے، ایک آدھ مرتبہ منگایا ہم نے، تو علاوہ ترجمے کے کچھ نہیں آتا ہے۔ وہ ترجمہ بھی اردو کی کتابوں میں پڑھ کے لوگ، لیکن کیا ہے؟ افسوس، مسلک پرستی کا، جماعت بندی کا، تنظیم پرستی کا، محروم کر دیے گئے ہیں۔ افسوس، برا ہو عصبیت اور تعصب کا، مسلک پرستی کا۔ قرآن اللہ تعالیٰ مبارک، هذا ذکر مبارک، اللہ پاک فرماتا ہے هذا ذکر مبارک، سب پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی متقدمین مفسرین ملتے ہیں، ہم نے جن کی کتابوں مطالعہ کیا ہے، اصل میں کتاب پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے، چونکہ آج کل کتاب پڑھنے سے بھی گمراہی آتی ہے۔ تو کتاب پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کو پڑھو، پھر اس کی کتاب پڑھو، ورنہ خطرہ ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے صاحب کتاب کو بلوہے دل الف با تا نہ خانے۔ ارے جامی سے پوچھو، مولانا رومی سے پوچھو، غزالی سے پوچھو، انہوں نے کس سے الف با تا پڑھے ہیں؟ جلال الدین سیوطی کو دیکھو، جلال الدین محلی کو دیکھو، علامہ قاضی بیضاوی کو دیکھو، علامہ ساوی مالکی کو دیکھو۔ یہ تو میں مفسرین نام گرا رہا ہوں۔ وزیر در سے قرآن کردنے کئے توانے، نہیں آ سکتا ہے۔ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے خیر کثیر، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور کہیے ایک جملہ اور آگے آ رہا ہے، انزلناہ، یہاں پر ایک جملہ اور، یہاں پر انزلنا جو عربی گرامر کے حساب سے ایک نقطہ اور بتانا چاہتا ہوں۔ انزلناہ فرمایا تھا، انزلتہ نہیں فرمایا، انزلتہ عربی گرامر میں فالتو فالنا، فالتو فالنا، فالتو آتا ہے واحد ایک اکیلے کے لیے، تو اللہ ایک اکیلا ہے، وہاں دوئی تو ہے نہیں، اور فالنا آتا ہے بہت، تو یہاں جمع کا صیغہ فرمایا انزلناہ،
اور تو اس علماء فرماتے ہیں انزلناہ، یہ قرآن باعظمت کیوں ہے؟ انزلناہ، ہم نے اپنی عظمتوں کے ساتھ اس کو اتارا ہے، صاحب عظمت نے اتارا ہے، صاحب عزت پر اتارا ہے، اور کرنا صاحب عظمت نے اتارا ہے، صاحب عزت پر اتارا ہے، اور صاحب امانت اس کو لایا ہے۔ جبرائیل صاحب امانت ہے، محمد صاحب عزت ہے، خدا صاحب عظمت ہے۔ ہم نے اپنی عظمتوں کے ساتھ پوری عزت والے انسان پر اور پورے ملائکہ کے سردار امین جبرائیل کے ذریعے سے اتارا ہے۔ انزلناہ، انزلناہ، کیوں؟ اچھا دیکھیے، ایسا توریت کے بارے میں نہیں فرمایا گیا۔ انجیل، چونکہ توریت کو بھی منسوخ ہونا تھا، انجیل کو بھی منسوخ ہونا، غور کریے یہاں پر، جتنے صحیفے، جتنی آسمانی کتابیں، سب کو منسوخ ہونا تھا، اور یہ قانون خدا کا آخری دستور قانون، اسے قیامت تک جاری رہنا تھا۔ سارے دینوں کو منسوخ کرنے آیا ہے، اب دین محمدی، کتاب محمدی کی قیامت تک چلنا ہے۔ افسوس، صد افسوس، تعصب و عصبیت کی بنیاد پہ ہی انسان معارف سے محروم کر دی جاتے ہیں۔ گروہ بندی کی بنیاد پر، جماعت اور تنظیم بندی کی بنیاد پر علم اور معرفت سے لوگ محروم کر دی جاتے ہیں۔ اور کریے، چھوٹا جملہ ہے، لوگ پڑھتے ھذا ذکر مبارک، ھذا ذکر مبارک، یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ نصیحت ہے جس میں ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے اپنے حبیب کے قیامت تک کے غلاموں کی روحانی اور جسمانی تربیت کا سامان بھیج رہا ہے۔ قرآن میں صرف روحانی ہی نہیں، جسمانی اور روحانی دونوں تربیتوں کا سامان موجود ہے۔ بلا قرآن سے ہٹ کے، قرآن کو سمجھے بغیر کوئی کہہ دے کہ وہ بڑا صاحب روح، وہ روحانیت کے مقام پر ہیں، قرآن کے بغیر صاحب روحانیت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جسمانی فوائد کثیرہ لے کر یہ قرآن آیا ہے، روحانی فوائد کثیرہ لے کر یہ قرآن آیا ہے۔ روحانی جسمانی تربیت کا سامان مکمل قرآن میں موجود ہے۔ افسوس ہماری جماعت کا، افسوس اب اپنی جماعت پہ، سب کچھ پڑھیں گے قرآن ہی نہیں پڑھیں گے، سب کچھ سنیں گے قرآن ہی نہیں سنیں گے۔ ہماری جماعت کے ذرا وہ دیکھیے جو دین کے نام پر چندہ لے کے جلسے یا کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں، پوری رات تماشے ہوتے ہیں، قرآن کوئی چھو کے نہیں رکھتا ہے۔ مقرر صاحب بھی آتے ہیں، میں نے ابھی 1 گھنٹہ چیخنے کے بعد کہتے ہیں اچھا وہ آیت جو میں نے برکت کے طور پر، قرآن برکت تو ہے ہی، قرآن میں برکت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، موعظت بھی ہے۔ قرآن صحیح نصیحت نہ کرو، قرآن صحیح تقریر نہ کرو۔ جیسے بہت سے آپ نے دیکھا ہو جو شاعر آتے ہیں آج کل کے نئے شاعر، تو وہ اعلیٰ حضرت کے 2-3 شعر پڑھتے، بولے پہلے میں اعلیٰ حضرت کے حصول برکت کے لیے 2 شعر پڑھوں، گدھا کہیں کا، گدھا کہیں کا۔
اصول برکتی اعلیٰ حضرت کی شعر ہے، انہی کی نعت ہے، وہی کو نہ پڑھ. تو نے تک بندیاں کہاں سے ملا لایا ہے؟ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اشعار ہے، وہی نعت ہے. عاشق کی نعت ہے، صادق کی نعت ہے، عالم کی نعت ہے، مجدد کی نعت ہے، محقق کی نعت ہے، مدقق کی نعت ہے، صاحب خشیت، صاحب تقوی، صاحب فتویٰ کی نعت ہے. کھول جاتا ہے، لیکن کیا کریں، جیسے ادئی ویسے بھاڑ. قرآن سے بس، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 20 جگہ ذکرہ تذکرہ فرمایا. کلا انہا تذکرہ، یہاں بھی قرآن میں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یہاں بھی تذکرہ. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. یہ حال ہماری قوم کا ہے. اب میں ایک بات، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو کہاں ہمارے ہی لوگ قرآن کو چھوڑ بیٹھے، گھروں میں ٹنگے ہوئے ہیں. بس بہت ہوا تو رمضان شریف میں پڑھ لیا تھوڑا بہت، مسجدوں میں دیکھو تو رمضان میں ہی پڑھتے نظر آتے ہیں، کوئی اکا دکا ایک آدھ کوئی ہو چھو لے. اچھا پڑھتے بھی تو ایسا بس کیا کریں، جیسے پڑھانے والے ویسے پڑھنے والے، ایسا ارا جھور پڑھتے ہیں بس. تو کیا دل پہ اثر کرے گا وہ؟ بولو دل علی باتا نہ کھانے. صحیح بات، کاش کہ ہمارے قرآن پڑھانے والے جو ناظرہ پڑھاتے ہیں وہی کاش کے صاحب تقویٰ ہوتے. اب ان کی بھی بیچاروں کو مجبوری ہے، جو قرآن پڑھاتے ان کی مجبوری ہے کہ قوم مسجدوں میں انہیں کوئی 5000 دیتا ہے، کوئی 6000 دیتا ہے. اب ان کے بھی گھر کی ضروریات اخراجات ہیں، تو اب انہوں نے 10 ٹیوشنیں لگائیں تو 10 منٹ وہاں پڑھایا، 15 منٹ وہاں پڑھایا، پھر پڑھو تو بھی چلتے بنے. ان کی بھی مجبوری ہے، ہر جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن قرآن پڑھانے والوں کے لیے نہیں. اب ان کے لیے بھی گھر کے اخراجات 15000 ہیں، وہ کیسے پورا کریں؟ اب وہ کہاں صاحب تقویٰ بن سکتے ہیں بیچارے، ان کی مجبوری ہے. ادھر بھاگے فرق سے ادھر بھاگے فرق سے. اور انگلش میڈیم کے بچے جنہیں لوگ خوش پڑھا رہے ہیں ناچ، اب تو وہ پڑھا رہے ہیں. کرسچین اسکولوں میں وہ پڑھا رہے ہیں جنہوں نے مدرسوں میں 10 سال صدقہ زکوٰۃ کھایا ہے. دوسروں کی رہنمائی تبلیغ کر رہے ہیں، پگڑیاں باندھے یونیفارم والے ہیں، اور بچے کرسچین اسکول میں جا رہے ہیں، پگڑی بندی خود میں نے آنکھوں سے لاتے دیکھا ہے، یونیفارم میں ہیں، پوری پگڑیاں ہیں. 100 نکتے بتاتے ہیں. بچے ان کے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کرسچین اسکولوں میں. ایسی قوم ہے، کیا کرو اس قوم پر. سب نے فوٹو جا رہے تھے تو فوٹو لے لیں، دیکھو یونیفارم والوں کے. اور لڑکے نہیں لڑکی، لڑکا ہوتا غنیمت، برا ہو تعصب کا، چونکہ تعصب میں نہیں وہاں پڑھائیں گے. دین تعصب سے ہی جاتا ہے. دین تعصب سے ہی شروعات ہوتی، دین کی تعصب. یہ سنائی آنکھوں نے دیکھا ہے، آنکھوں نے داڑیوں ٹوپیوں پگڑیوں والوں کو، شیروانی والوں کو، لڑکیوں کو اڑاتے ہوئے کرسچین اسکول. لڑکوں کو نہیں، لڑکیوں کو. لڑکوں کو لوگ پڑھاتے غنیمت تھا. دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ 100% دھوکہ. تو اب انگلش میڈیم پڑھنے والے بچے دل سمجھانے کے لیے کہتے ہیں صاحب کیا ہے، ہاں حافظ جو ہے وہ کرسچین اسکول میں ڈانس کرنے والے بچے حافظ، آج بھی سیدھے سادھے حافظ مولوی وہ بھی بیچارے ڈرتے ہیں. ان سے بچے دبائیں گے، ڈرتے نہیں. قرآن کیا پڑھتے ہیں وہ؟ دل کے سمجھانے کو یہ غالب خیال اچھا ہے. وہ یہ خوش ہے کہ چلو میرا بچہ ڈانس بھی کر رہا ہے، لڑکی بھی، لیکن قرآن بھی حافظ پڑھا رہے ہیں. قرآن پڑھاتے ہیں حافظ؟ کچھ نہیں، دل سمجھانے کے لیے آتے ہیں. وہ 22 حافظ مولانا دونوں کالجوں میں لگا رکھے ہیں. اس کے بعد بھی
مکمل ہر مہینے میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ابھی ہم 100% کامیاب نہیں قرآن پڑھانے میں. نہیں، ایک کالج 22 عالم مولانا لگے ہوئے پڑھانے کے پہلا پیریڈ. بچے قبضے نہیں آتے تو ایک نہیں سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے بعد بھی ایسا ماحول بن گیا. کیا ہے؟ صاحب دل. یہ جو شعر کسی بزرگ بول لوہے دل الف با تا نہ کھانے. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. خیر، ایک بزرگ فرماتے ہیں کلام اللہ سبحانہ فی نفسہ مبارکن. ابو جہل ابو لہب اس سے برکت لے یا نہ لیں، قریش برکت حاصل کریں نہ کریں. مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن فی نفسہ ہی بابرکت ہے، خیر کثیر لیے ہوئے ہے. جاہل اسے سنے نہ سنے وہ مبارک، لیکن مبارک کس کے لیے؟ علی من یستمعوا باستماع المحبت والشوق. یہ برکت اس کے لیے جو محبت سے سنے، شوق عشق میں ڈوب کر سنے، جس کا کلام ہے اس کی ملاقات کی تمنا بھی پیدا ہو جائے دل میں، تب یہ بابرکت ہے. وَيَعْمَلُ بِمَضْمُونِهِ. بابرکت اس کے لیے ہے کہ شوق و محبت سے سنے اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرے، جو اس کے صریح احکام ہیں ان کو سمجھے، اور جو اشارات و کنایات ہیں وہ عالموں سے سمجھے، پھر وہ پائے اپنے قلب کے اندر حلاوت و لذت. اور جب یہ پائے حلاوت و لذت تو پہنچ جائے گی اس کی برکت اس کے قلب کے اندر، اور قلب میں جب یہ برکت پہنچے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دید کا مشتاق ہو جائے گا. یہ ہے اللہ. تو اب صاحب شوق ہو، صاحب محبت ہو. حدیث میں اللہ پاک کے بھی فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب. اللہ پاک کے بھی فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں، جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. وہ دل نہیں ہے، وہ ویرانہ ہے. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس کے پیٹ میں، جس کے سینے میں، جس کے دل میں تھوڑا بہت قرآن نہ ہو وہ ویران ہے. یہ تو دل اور سینے کی بات ہے. دوسری حدیث اور اس سے بات ہے وفی الحدیث لا تجلوا بیوتکم مقابر. نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحابہ نے کہا حضور گھروں کو قبرستان کون بناتا ہے؟ گھروں کو قبرستان کون بنائے گا؟ فرمایا لا تترکوا بیوتکم خالیۃ من تلاوت القرآن. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے خالی مت چھوڑو. فإن كل بیت لا يقرأ فيه القرآن. بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویران ہے. ہر دیوار میں پردے ہوں، ہر پردے میں 100 نقش ہوں، ہر الماری اور ہر گیٹ پر پردے ہوں، 500 روپے فٹ کا پتھر پڑا ہو، اور بھی دنیا کے سارے زینت کے سامان ہوں، لیکن مومن ہے تو وہ گھر ویران ہے جب تک قرآن نہیں. مصطفیٰ نے رحمت کا فرمانی ہی ہے. چھپر میں رہتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی وہ آباد ہے، اور لال قلعے میں رہتا ہے قرآن نہیں تو ویرانہ ہے. چھپریا میں رہتا ہے وہ گھر آباد ہے. وہ اللہ کو پیارا ہے، مصطفیٰ کو پیارا ہے. خدا کو پیارا ہے، مصطفیٰ کو پیارا ہے. قبرستان بتایا ہے نبی، قبرستان بتا رہے ہیں. جو گھر قرآن سے خالی ہیں وہ قبرستان. دنیا کی ہر زینت کے سامان مہیا ہو لیکن وہ ہے قبرستان. افسوس 350 برس پہلے ایک بزرگ اب کیا کہتے ہیں
اس وقت بھی کچھ ایسے حالات آئے ہو گئے، کہتے اب ہم یہ شکایت کس سے کریں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي، یہ شکایت جو اللہ کے علاوہ کسی سے۔ ہائے افسوس کہ اس زمانے کے لوگوں نے، اب بتائیے آج کے ہمارے زمانے کے لوگوں نے قرآن کو کیسا چھوڑا ہے، کیسا چھوڑ دیا قرآن۔ یہ شکایت ہماری صرف اللہ ہی سے، اور کس سے شکایت کریں، کس کو سنائیں؟ فَإِنَّ مَيْلَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَشْعَارِ وَكَلَامِ أَهْلِ الْهَوَىٰ، اس لیے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کے دل جو ہیں اشعار سننے میں، نغمے سننے میں، گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے تو بس وہ جھوم کے جھومے جا رہے، شعر و شاعری ہو رہی ہے، قرآن سے محروم ہیں، قرآن سے۔ دل شنید قرآن بغیردت ہما وقت، اور تیرا دل قرآن سننے سے گھبراتا ہے۔ کہتے ہیں دل اد شنید قرآن بغیردت ہما وقت، تیرا دل قرآن سننے سے گھبراتا ہے تو خیر منا اپنے دل، خبر لے اپنے ایمان۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ 3 حدیثیں میں کوٹ کر کے اور لایا تھا، لیکن وہ اگلے اتوار کو میں قرآن سے متعلق عرض کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔